ہاں جی، مانسون جاتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھے ہیں اور یہاں آئے ہیں اور ہمارے کیجولٹی کاؤنٹ مانسونز کے حوالے سے بڑھ رہا ہے جی. اس وقت صبح 68 ڈیتھس رپورٹڈ تھیں، اب 77 ہیں جی. 77 اموات ہوئی ہیں اور یہ پیریڈ ہے جون 14 جون سے لے کے اب تک. 14 جون سے لے کے اب تک مانسون کی کیجولٹیز 77 ہوئی ہیں. اس حوالے سے میں پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے اور جتنی بھی ان کے پی ڈی ایم ایز ہیں ان کو ضرور کہوں گی، کمنٹ کروں گی. انہوں نے اچھا کام کیا ہے، پریپیئرڈنس رہی ہے، لیکن اس کا اثر، اور پی ایم ڈی کو بھی کہ ارلی وارننگز ہمارے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں. اس حوالے سے دیکھیے آپ بلوچستان میں اب نارتھ سے اب بلوچستان اور سندھ شفٹ کر رہا ہے پیٹرن، اور بلوچستان میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. صبح تک ہمیں 39 کا فگر ملا تھا، 25 رپورٹ ہوا ہے لیکن فگر جو حقیقی ہے وہ 39 ہے. یہ ظاہر ہے زیادہ اموات ہیں. ہر زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے، چاہے وہ بچوں کی ہو، خواتین کی ہو، اس میں سب شامل ہیں. اور اس فگر کے حوالے سے ہمیں بالکل دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح ہم امداد بھی فراہم کر سکتے. این ڈی ایم اے پی ڈی ایم ایز کر رہے ہیں، لیکن وہاں کوئٹہ میں اربن فلڈنگ بھی ہوئی ہے. اور اس کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گی کہ تربت اور پسنی میں بھی کافی، پسنی میں ہوا ہے، تربت میں پسنی اور کوئٹہ رات سے شروع ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں تو اربن فلڈنگ ہے اور اس کے کافی ریلے چل رہے ہیں، پانی کافی اونچا چل رہا ہے. ظاہر ہے اس مانسون کا پیٹرن اس وقت ساؤتھ میں ہے، لیکن آگے جا کے تھوڑا بہت پنجاب میں بھی اس کے اثرات ہوں گے. ابھی میں آ رہی تھی تو گجرانوالہ میں نے سنا کہ 2 ڈیتھس الیکٹروکیوشن سے ہوئی ہیں. لوگوں کو خیال کرنا ہوگا کہ یہ اتنا یہ جو ہمیں مانسون میں نکلتے ہیں اور تار اگر پھیلے ہوئے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کی اربن سچویشن ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. پی ایم ڈی کا کہنا ہے کہ فیصل آباد بھی پیٹرن جا سکتا ہے، لیکن اس کی دوسری جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے جی کہ اس وقت ڈیمز جو ہیں ہمارے اب ان کو تقویت ملی ہے ظاہر ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ ایونٹس کتنے زیادہ متاثر کر رہے ہیں. کل تک ہم ہیٹ ویو اور ڈراؤٹ، ڈیزرٹیفیکیشن، ہمارے کراپس ڈیمیج ہو رہے تھے. میں آپ کے ساتھ سب یہاں بیٹھ کے شیئر کر چکی ہوں. تو اس کی اویئرنیس پھیلانا ضروری ہے. یہ کلائمیٹ انڈیوسڈ ہیں، یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور بہت کچھ ہمیں پھر بھی تیاری پکڑنی ہوگی. اور یہ کبھی نہیں سوچنا ہوگا کہ جی خود ہی قدرت کا نظام اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. تو ہمیں انٹرنیشنل فورمز پہ بھی اپنا مقدمہ لڑنا ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ملک میں بھی اب منصوبہ بندی، لانگ ٹرم اویئرنیس اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. ایک طرف ہمیں پانی کی شدید قلت ہوتی ہے، وہ پریس کانفرنس ختم نہیں ہوتی ہے تو مانسون آ جاتا ہے. اس سے پہلے ایک برفانی جھیلوں کا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر پاکستان، کوئی ملک اتنا متاثر ہے، میں سمجھتی ہوں پاکستان ہے. اور میں اس وقت ضرور آپ کے ساتھ پورے ملک کی اسٹیٹسٹکس میں شیئر کرتی ہوں. اس وقت 87% تو پورے پاکستان میں بارشیں زیادہ ہیں، 87% ایوریج سے زیادہ. آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 49% ہے زیادہ. بلوچستان میں 274 کافی ہائی نمبر ہے. سندھ میں 261. گلگت بلتستان میں ہیٹ ویو ضرور آئی ہوئی ہے غیر متوقع، وہ اس وقت 40 to 44 ڈگریز تک ان کا ٹیمپریچر چلا گیا ہے. لیکن پریسیپیٹیشن یعنی رین فال ابھی مائنس میں، -67 میں. خیبر پختونخوا بھی -28 میں ہے، پنجاب -22. تو اس وقت تیزی سے جو متاثر ہو رہے ہیں وہ 2 صوبے ہیں، بلوچستان اور سندھ، at 274% and 261% ایکسٹرا. ابھی تو یہ شروعات ہے، تو ہمیں بالکل اس کی تیاری کرنی ہوگی. ہم نے کوئی 3 ہفتے پہلے ایک وارننگ ایشو کی تھی، اس کے بعد پی ایم ڈی تو روز کرتی ہے، این ڈی ایم اے بھی کرتی ہے، لیکن کلائمیٹ چینج منسٹری نے بھی یہ کہا تھا، الرٹ، مانسون الرٹس جاری کیے تھے
کہ شہر اپنے اپنے نلے صاف کریں اور اپنے اپنے جو راستے ہیں پانی کے نکلنے کے وہ جتنا ہموار کر سکتے ہیں وہ کریں. اس میں ICT کے فگرز نہیں ہیں بٹ آئی تھنک وی کین رفلی سے کہ جو خیبر پختونخوا ICT کے فگرز وہ پنجاب میں شامل ہیں, لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ کتنا آپ پریسپٹیشن روز دیکھ رہے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک میرے لیے ایک نیشنل سانحہ ہے کہ 77 آپ کی کیجولٹیز ہوئی ہیں, اموات ہوئی ہیں, اور لوگ جب اس طرح لقمہ اجل بنتے ہیں تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. ریاستوں کا اس کو اٹینشن دینا پڑتا ہے اور اس کا خاص خیال رکھنا پڑے گا. فرسٹ اسپیل مانسون کی 29 جون کو شروع ہوئی ہے اور یہ 7 اور 8 جولائی کا پریڈکشن ہے کہ چلے گی, بٹ لگتا ہے کہ یہ آگے بھی چلے گی. دوسری بات یہ کہ پری مانسون جو رینز تھیں وہ جلدی آئی ہیں, اور اس کے حوالے سے نیشنل مانسون کنٹینجنسی پلان NDMA نے بنایا ہوا ہے. میں ان کے ساتھ 2 دن ایک سیمولیشن ایکسرسائز میں بھی تھی. انہوں نے جتنا کام اس میں ہو سکتا تھا ان محدود وسائل کے ساتھ وہ کیا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہیٹ ویو کی وجہ سے فارسٹ فائرز بھی ہماری کتنی آگے بڑھی تھیں کہ ہمیں قوانین بھی بدلنے پڑے, فارسٹ فائرز کو ڈیزاسٹر بنانا پڑا, نیشنل ڈیزاسٹر کے لیول پہ لانا پڑا تاکہ جو بھی آپ پینلٹیز دیں, سزا جزا کا کام ہو, اس کے حوالے سے ہو. دوسرا ابو نارمل جو رین فال ہے اس میں بہت ساری ریلیف ایکٹیویٹیز NDMA اور PDMAs نے کی ہیں, لیکن ساری ڈسٹرکٹس اور ڈویژنز اور صوبوں کو اپنی امداد کا تعین کرنا ہوگا, اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سے وسائل کی ضرورت ہے تو ان کو پھر ہم سے متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے بات بھی کرنی ہوگی. PDMA اور PMD اور NDMA مستقل ایڈوائزریز ایشو کر رہی ہیں. ہم ان پر اپنا بھی ایک قوت ایڈ کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو, صوبوں کو, ضلعوں کو یہ ایڈوائزریز سیریسلی لینی ہوں گی تو اموات کم ہوں گی اور انشاءاللہ ہماری کیجولٹیز بھی کم ہوں گی. ہمیں صوبے رپورٹ بھیجتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نلے صاف کر رہے ہیں. کراچی میں ابھی وہ سٹارم طوفان نہیں آیا ہے جو ہو سکتا تھا, تو یہ ایک اچھی بات ہے. ہمارے ریورز بھی اس وقت اتنا فلڈ میں نہیں ہیں جتنا ہم سمجھتے ہو سکتا تھا, یہ سپریڈ ہوا ہے, تو یہ ایک گڈ نیوز ہے. ظاہر ریزروائرز ہمارے اس وقت بھر چکے ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ ویل. لیکن پھر میں یہ کہوں گی کہ جتنا بھی اس وقت صورتحال ہے وہ ایوریج جو ہم دیکھتے ہیں وہ 30 سال کا ایوریج ہے, تو یہ ایوریجز بہت ہائی ہیں. یہ 6واں دن ہے اور ہمیں محتاط رہنا ہوگا. صوبوں کو, ڈسٹرکٹس کو, PDMAs تو ہیں ویجیلنٹ اور وہ موبلائز ہیں, تو ہمیں محتاط رہنا ہوگا. گلوف ایونٹس بھی ہو رہے ہیں, اس وقت بھی ہو رہے ہیں, لیکن اس سے کوئی اموات نہیں ہوئی ہیں. خضر تھا میرے خیال میں جہاں ابھی آتے ہوئے ہمیں فلیش فلڈنگ, خضر میں فلیش فلڈنگ کے حوالے سے 4 اموات کا پتہ چلا ہے. یہ وہاں کوئی گلیشیئر تو نہیں ہے, سو اٹس ناٹ اے گلوف ایونٹ, لیکن اس کے حوالے سے ضرور ہمیں یہ بھی اطلاع. یہ تو ہر جگہ فلیش فلڈنگ کا تو ایک ہے, وارننگ ہے. لوگوں کو دریا اور پانی کے جو سورسز ہیں ان سے بالکل محتاط رہنا ہے کہ ان کے گھر, ان کے مویشی, ان کے ظاہر فیملی ممبرز پر اثرات نہ ہوں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ مویشی جو ہیں ہمارے بہت سے لوگوں کی ایک ذریعہ معاش ہوتا ہے, اور اس کا اثر ان کی پھر لانگ ٹرم ولنریبلٹی اور سیکیورٹی پہ ہوتا ہے. تو یہ صورتحال تھی جی مانسونز کی. جی وہ کہہ رہے ہیں گڈ نیوز کے جو ڈراؤٹ میں علاقے ہیں جو قحط سالی فیس کر رہے تھے وہ اب نہیں ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے, لیکن قحط سالی سے سیدھا آپ اس خطرناک سچویشن میں آ جاتے ہیں. ایک طرف ایک صبح قحط سالی ہوتی ہے, اگلے دن آپ فلیش فلڈ کی توقع کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں پاکستان میں صورتحال کتنی سنگین ہے, اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. آپ لوگ ہماری جو وارننگز ہیں
جو بار بار ٹویٹر پہ ہوتی ہیں، اخباروں میں ہوتی ہیں، سارے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہوتی ہیں، یہ زندگیاں بچا سکتی ہیں. دس کین سیو لائفز جی. اور یہ بالکل آپ کہیں نہ سوچیں کہ حکومت متحرک نہیں ہے، لیکن سٹیزنز کو بھی اویئر ہونا چاہیے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو ضرور وارننگ بار بار ہم کر رہے ہیں. اس وقت ہیوی رینز تو آئے نہ آئے، لیکن گلاف کا میں بتا دوں، آگے جو سندھ کے حوالے سے متوقع ہے اور گلاف کے حوالے سے باتیں ہیں، ہنزا، نگر، سکردو، شگر اینڈ گھانچے میں کچھ راک سلائڈز بھی دیکھی گئی ہیں. وہ گلاف نیسیسریلی سے لنک نہیں ہیں، لیکن آپ ٹی وی آن کریں گے اور آپ کو کوئی نہ کوئی لینڈ سلائڈ یا مانسون یا گاڑیاں پھنسی یا اس طرح کا ڈیزاسٹر آپ کو نظر آئے گا. خیبر پختونخوا میں شہداس اینڈ ہرچل نلے لسپر ویلی میں متاثر ہوئے ہیں. بہت سے ٹورسٹ وہاں پھنس گئے لسپر ویلی میں آفٹر یہ شندر پولو فیسٹیول جو ہوا تھا. تو اب ہمارے یہ ساری ایکٹیویٹیز بھی متاثر ہو رہی ہیں جو نارملی نہیں ہوتی تھیں. تو کانسٹنٹ یہاں پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے جی. اور اس کے حوالے سے کلائمیٹ چینج تو اب شیری رحمان گفتگو کر رہی تھی نیوز کانفرنس میں. انہوں نے بتایا کہ 14 جون سے اب تک مانسون کے دوران 77 افراد کی اموات ہو چکی ہیں. تربت اور بسنے اور کوئٹہ میں اربن فلڈنگ کی صورتحال ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.